نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، رمضان المبارک کے آخری عشرے کا آج میں آپ کو بہترین اور پاورفل وظیفہ بتلاؤں گا۔ یہ اتنا عظیم وظیفہ ہے کہ اگر آپ اس کو کر لیں، آپ کی زندگی کی جتنی تمام حاجات ہیں، تمام دلی مراد ہیں، ان کو پورا کرنے میں یہ مددگار ثابت ہوگا، اور آپ کی زندگی کی جو مشکلات ہیں ان مشکلات کو ختم کرنے کے لیے یہ بہترین اور پاورفل وظیفہ ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر آپ نے اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں، میری بات کو توجہ سے سنیں۔ میرے دوستو، اگر آپ کو رزق کی تنگی کا سامنا ہے، پریشانیوں میں آپ مبتلا ہیں، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، شادی اور رکاوٹوں میں آپ گرے ہوئے ہیں، آپ کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں، آپ کی پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے یہ وظیفہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ آپ کے تمام مسائل کو انشاءاللہ حل فرما دے گا یہ وظیفہ۔ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی ہر دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے، شادی اور کاروبار کی رکاوٹوں کو اللہ ختم فرما دیں گے، آپ کے بند دروازے اللہ کھول دیں گے اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ اتنا عظیم وظیفہ ہے، تو وہ وظیفہ کیا ہے میرے دوستو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں، یا حیو یا قیوم۔ یہ اتنے عظیم صفاتی نام ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور بے پناہ طاقت کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم یہ ہے، جو بندہ یا حیو یا قیوم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعا کرتا ہے، اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتے، اللہ اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب بھی کوئی اہم کام پیش آتا تھا، کوئی ایسا معاملہ پیش آتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں کثرت سے ان کلمات کو پڑھا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ غزوہ بدر والی رات اللہ کے نبی علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے تو ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی مانگتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اتنی عظیم دعا ہے میرے دوستو۔ علماء کرام نے لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو دونوں نام ہیں یہ اسم اعظم ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسم اعظم کے ساتھ جو دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے سنا، تو وہ جو کلمات کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نام کے ساتھ مانگ رہا ہے جو اللہ کا اسم اعظم ہے، اور اس نام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگا جائے اللہ اس کو ضرور دیتے ہیں۔ تو اب اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ آخری ایام چل رہے ہیں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، طاق راتیں بھی باقی ہیں، لیلۃ القدر بھی انہی راتوں میں سے کسی رات میں ہے، تو آپ روزانہ کی بنیاد پہ تہجد کے وقت اٹھیں، 2 رکعتیں، 4 رکعتیں، 6 رکعتیں، جتنی ہو سکے آپ تہجد کی نماز کو ادا کریں۔ اس کے بعد آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور 313 مرتبہ یا حی یا قیوم ان کلمات کا آپ ورد کریں، اور اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کی جو خاص ضرورت ہے، جو خاص آپ کی حاجت ہے، جو آپ کی دلی مراد ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھیں، دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 5 یا 7 دن یہ عمل کر لیں، اللہ کے فضل و کرم سے جو آپ کی حاجت ہے، جو ضرورت ہے، جو دلی مراد ہے، اللہ اس کو پورا فرما دیں گے۔ اگر آپ رزق کی تنگی کے لیے یہ وظیفہ کریں گے، اللہ آپ کے گھر کے اندر رزق کی فراوانی پیدا فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔